قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، نہایت مہربان۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور آخری چند ایام اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ان چند دنوں میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس بندے نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی، اور آخری وقت میں اس کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے الفاظ جاری ہو جائیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور آپ جب منبر پر قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے جس شخص نے من ادرک رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، فلم یغفر لہ، اور پھر وہ اپنی بخشش حاصل نہ کر سکا۔ جبریل علیہ السلام یہ بد دعا کر رہے ہیں اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیو، اب بھی موقع ہے، گناہ ہر کسی سے ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے صحیح بخاری شریف میں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چند مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو دین ہے وہ سب سے اچھا دین ہے، کیا ہمارے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ ہم نے شرک کا ارتکاب بھی کیا، ہم نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، ہم نے کئی قتل کیے ہیں، ہم نے کئی بار زنا کا ارتکاب کیا ہے، کیا ہمارے لیے معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ کون ہے وہ جو قاتل ہیں، جو زانی ہیں، جو شرابی ہیں، جو مشرک ہیں،
اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم جس در پر آ گئے ہو وہ رب ایسا ہے کہ وہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کے گناہ کتنے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی، مجھے بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو انکا دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے، مجھے پکارتا رہے، مجھے تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آ کر مجھ سے معافی مانگے میں تجھے معاف کر دوں۔ یا ابن آدم لو انکا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے نبی نے فرمایا 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت۔ اتنے گناہ بھی اگر کسی بندے نے کیے ہوں، وہ ایک بار آ کر سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور آخری حصہ، یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر پوری زمین گناہوں کی بھر کر تم میرے پاس آئے اور ان گناہوں میں اگر شرک نہ ہوا تو میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آ جاؤں۔ حدیث قدسی ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برائی کا ارتکاب کرے، گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، یجد اللَّهَ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ سورہ النساء کی یہ آیت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں مخلوقات کی طرف بھیجا ہے، ایک حصہ، اور اس ایک حصے کی وجہ سے انسان، ایک ماں اپنے اولاد سے، باپ اپنی اولاد سے، بھائی اپنے بھائی سے، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے، اسی طرح جو انسان ہے، جن ہے، اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی اپنی اولاد سے، اپنے جو ہے نا وہ ہم جنسوں سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف ایک حصے کی وجہ سے ہے، ایک حصے کی وجہ سے ہے، اور باقی جو 99 حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر قیامت والے دن رحم فرمائے گا۔ 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ہر روز ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت، اپنا ہاتھ رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا شخص آ کر مجھ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔
ہر روز رات کو اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے، اور جس نے دن کے اندر کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنِّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اللہ رات کے وقت بھی اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، اور دن کے اوقات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، اور اللہ یہ ہر روز کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، ہر روز اللہ رب العزت دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی اپنے رحمت کے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اور دن میں گناہ کرنے والے اور رات میں مجھ سے آ کر معافی مانگ لے، اور رات کو گناہ کرنے والے دن میں مجھ سے معافی مانگ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہر روز آسمان دنیا پر تہجد کے وقت نزول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، اور کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا، ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تمہارے قریب آ چکا ہوں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید نہیں کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اور بھائی اس کا تمہارے پاس کوئی لائسنس ہے کہ فلاں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، فلاں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، اور میں نے یقیناً جس کو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا میں نے اسے بخش دیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے عمل کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت سے تو نا امید کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے نہیں معاف کرنا، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیے ہیں، برباد کر دیے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو فلاں کو معاف نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا، وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہے، کیا لکھ دیا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دونوں روایات مسلم کے اندر ہیں، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، احادیث بری پڑی ہیں ایسے واقعات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، دیکھیے اللہ کی رحمت، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا بڑا عمل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت کی ٹہنی جو ہے اس نے راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے، لوگوں کو گزرنے میں دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے،
اس آدمی نے اس درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا تاکہ یہاں سے گزرنے والا آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، بڑے بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت، ایک فحشہ عورت راستے میں جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا، کتے کو جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، اسے سخت پیاس لگ رہی تھی، اس نے اپنا جوتا اتارا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا، کتے کو پانی پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس فحشہ اور زانیہ عورت کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کئی بار سنا، کئی بار اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، بڑا بدماش تھا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، لوگوں سے بھتہ وصول کرنے والا، زنا کا ارتکاب کرنے والا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ اس نے اس کو 60 دینار دیے اور ساتھ کہا کہ میری خواہش پوری کرو، میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی مجبور تھی، اتنی مجبور تھی کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئی۔ جب وہ اس کے قریب آیا وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، آج غربت و افلاس نے مجھے اس گناہ پر مجبور کر دیا ہے۔ اور بھائیو، کبھی اپنے نمازی بھائیوں میں بھی چیک کر لیا کرو، اپنے محلے داروں میں بھی دیکھ لیا کرو، اپنے رشتہ داروں میں بھی غریبوں کو دیکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہمسایہ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، آپ کے ہمسائے میں کوئی بیوہ عورت جو ہے وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے پیسوں کی خاطر۔ پڑھے کتاب اس بازار کے اندر، شورش کشمیری کی، انہوں نے لکھا ہے وہ جو بازار ہے اس کی عورتوں کا، اور اس میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اکثر عورتیں وہاں صرف مجبوری کی وجہ سے بیٹھی ہیں، کیونکہ ان کا باپ نشہ آور ہے، نشہ کرنے والا، بھائی بھی نشہ کرنے والا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، کمانے کے لیے کسی دکان پر مزدوری کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں بھی یہ حرکت ہوتی ہے، کسی وکیل کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں بھی یہ حرکت ہوتی ہے۔ ایک عورت نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں ہائی کورٹ میں پڑھاتا رہا ترجمہ تفسیر، میں نے کہا کہ اس کا فون آیا، سرگودا کے رہنے والی تھی، اس نے کہا قاری صاحب، میں نے کہا آپ آتی نہیں ہیں کلاس میں؟ اس نے کہا قاری صاحب کیا بتائیں، جس وکیل کے پاس جاتی ہوں سیکھنے کے لیے وہ کہتا ہے میری خواہش پہلے پوری کر۔ اندازہ کریں ہر شعبے کے اندر، جس شعبے کے اندر چلے جائیں اس میں یہ عام سی بات ہے، عام سی بات۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے کوئی عورت یہ حرکت کر بیٹھے، کوئی عورت یہ حرکت کر بیٹھے، تو پھر وہ شخص بھی، محلے دار بھی، رشتہ دار بھی، نمازی بھی، وہ ذمہ دار ہوگا۔ اللہ اسے قیامت والے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تیرا محلے دار، تیرے محلے میں بیوہ رہنے والی عورت، اسے یہ کام جو ہے غربت نے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا، تم سوئے رہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اس غربت و افلاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اس نے اسے 60 دینار بھی دیے، کہا کہ میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں،
اتنا بڑا گناہگار اور میں کبھی اپنے رب کے آگے گڑ گڑایا نہیں اور تو نے کبھی یہ گناہ کیا نہیں ہے، پھر بھی تو اللہ کے آگے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ اس نے اسے 60 دینار دیے اور وہ چلی گئی۔ اسی وقت وہ سجدے میں گر گیا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ میں کبھی آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں اگلے دن، جن سے وہ بھتہ وصول کرتا تھا، انتظار کر رہے ہیں کہ آج کفل آیا نہیں ہے۔ انتظار کرتے کرتے کہنے لگے پتہ تو کرے گھر کے اندر وہ کیوں نہیں آیا۔ دیکھا تو اس کے دروازے پر اللہ نے لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ ایک بار اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ایک بار اس کے در پر کوئی بھی آ جائے، کوئی زانی آ جائے، شرابی آ جائے، مشرک آ جائے، قاتل آ جائے، چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، ایک بار سچے دل سے اس کے آگے معافی مانگ لے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دے معافی کے، اللہ رب العزت نہ صرف اس کو معاف کر دیتا ہے بلکہ سورہ فرقان میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے پوری زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی پوری زندگی میں۔ اس نے سوچا کہ میں مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے نیکی تو نہیں کی مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اس نے بیٹوں کو بلایا، کہنے لگا میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، اور تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، اور جلانے پر اکتفا نہ کرنا، جب میری لاش جل جائے اسے پھر کوٹ کوٹ کر میرے اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دینا، اور پھر اس کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ جب تیز آندھی آئے اس میں اڑا دینا اور ایک حصہ سمندر کے پانی میں بہا دینا۔ اولاد نے ایسے ہی کیا، اور اللہ رب العزت نے جب اولاد نے ایسے کیا زمین کو حکم دیا میری امانت تیرے پاس آئی ہے واپس لوٹا دو، اور پانی کو حکم دیا میری امانت تیرے پاس آئی ہے واپس لوٹا دو، اور اللہ نے ان کو اکٹھا کر کے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم زندہ نہیں کر سکتے؟ کیوں ایسا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ من خشیتی کا یا رب وانت عالم، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ۔ میں نے نیکی کبھی کوئی کی نہیں تھی، میں نے ساری زندگی گناہ ہی کیے، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میں تیرا سامنا کیسے کروں گا۔ وانت عالم، تو میرے دل کے حالات جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور میرے بھائیو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کبھی کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرنا۔ کوئی بھی گناہگار شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے یہ نہ کہنا کہ تینوں اللہ معاف نہیں کرنا، یہ میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کہ رحمت انتہائی وسیع ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس رحمت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقربا کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے نمازی بھائی بہنیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد
آج ہم نے مدرسے کے لیے جو اپیل کرنی ہے، یہ مدرسہ محمدیہ جنگلوٹ کا علاقہ ہے، برف باری کی وجہ سے ذرائع آمد و رفت محدود ہے، تو ان ہر رمضان میں رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس ادارے کے لیے اپیل کی جاتی ہے، تو سب ساتھی بڑھ چڑھ کر اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کی اپیل ہے، پاکستان بیرون ملک، اے اللہ ان کی کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ علیشہ راحیل ایک بچی کینسر کی مریضہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ کسی نے اولاد نرینہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ جس صاحب نے یہ پرچی بھیجی ہے اللہ اس کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہمارے جو اعتکاف پر بیٹھنے والے حضرات تو خواتین ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ نماز کی بھی اور تراویح کی بھی پابندی کریں۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ نماز میں شامل ہو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور تمام تراویحیں پڑھے اور ذکر اذکار کرے۔ اس مقصد کے لیے آپ یہاں اعتکاف کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہاں باتیں کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے بیٹھے، اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں۔ ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں پروفیسر سلیم احسن صاحب، وہ خود بھی بیمار ہیں، ان کا بیٹا بھی بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عمران حسین صاحب کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح کل ہمارے ایک دوست ہیں رانا اشرف صاحب، ان کی والدہ کی وفات ہوئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابصار صاحب عائشہ کی جو ہے نا جاب کے لیے دعا کریں جی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جاب عطا فرمائے جی۔ عائشہ امتحانات دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ فضل عباس صاحب شدید بیمار ہیں، معاذ وسیم صاحب، حامد بٹ صاحب، جمیل بٹ صاحب، ادریس بٹ صاحب، حنیف صاحب، ناظر صاحب، طارق صاحب، سہیل صاحب، عمران صاحب، ادریس صاحب کے بھائی عتیق صاحب، شفیق صاحب، زاہد لطیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شیخ عبدالحفیظ صاحب کی بیگم کافی عرصہ سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ عفنان صاحبہ، غزالہ صاحبہ، رابعہ صاحبہ، ربینہ صاحبہ، ہیرا صاحبہ، صدر صاحبہ، بشرا صاحبہ، ڈاکٹر بشرا صاحبہ، اور ایک بچی ہنون، یہ بھی بیمار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کریں، فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو لوگ مسجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، افطاری میں حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے نمازی بھائی بہنیں، رشتہ دار، عزیز و اقربا، والدین، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو پاکستان اور بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں اللہ ان کے کاروباری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اے اللہ صدقہ اور خیرات قبول فرما، اے اللہ ریاکاری، دکھلاوے اور شرک سے محفوظ فرما، اے اللہ دیگر جو بڑے بڑے گناہ ہیں اے اللہ ان سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔